لا سيما على الخلفاء الراشدين الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ نے زینت بخشی ہے اخلاق کو روشن تاروں سے اللہ نے زینت بخشی ہے اخلاق کو روشن تاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کی تیسوں پاروں سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم حضرات گرامی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں تقریباً یہ جمعہ المبارک جمادی الثانی کا آخری جمعہ المبارک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے آج کہ اس جمعہ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت عظمت ان کا مقام اور مرتبہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے بغیر دلیل کے بغیر تحقیق کے بغیر کسی معجزے کے دیکھنے کے جناب پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان لے آئے اور یاد رکھنا صدیق وہی ہوتے ہیں جو نبی کی تصدیق کرے نبی کی نبوت کی تصدیق کرنے والے کو ہی صدیق کہتے ہیں اور اس سے اگلی بات صدیق فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے باقی جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا کلمہ پڑھا ہر کسی نے نبی کا معجزہ دیکھا کسی نے کہا پیغمبر اپنے والد سے اجازت لے کر کے کلمہ پڑھوں گا کسی نے پیغمبر کے معجزات دیکھ کر کے کلمہ پڑھا کسی نے کہا کہ درخت زمین کو چیر کر آپ کے قدموں میں آئیں گے تو تب کلمہ پڑھیں گے کسی نے کہا مرے جانور بول کر کہیں گے تو کلمہ پڑھیں گے ہر کسی نہ کسی صحابی نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیکھ کر کلمہ پڑھا لیکن صدیق اکیلی وہ ذات ہے جس نے بغیر معجزہ مانگے بغیر معجزہ دیکھے بغیر کسی تصدیق کے بغیر کسی کے صلاح اور مشورے کے جناب پیغمبر کی نبوت کی
تصدیق کی اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا جناب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ہوتی کہ جو مقام میں نے اپنے دل میں اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے یہ خلیل کا مقام ہے، محبت اور دوستی اور یاری کا مقام ہے، اگر انسانوں میں سے مجھے اگر کسی انسان کے لیے اجازت ملتی کہ میں نے جو دل اپنے دل کے اندر اللہ کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے اس جگہ کے ساتھ مجھے اگر کسی انسان کو رکھنے کی اجازت ہوتی تو میں سیدنا صدیق اکبر کو رکھتا۔ اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک خلیل نبی ہے اور جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک یار خلیل ہے جسے صدیق بھی کہتے ہیں خلیل بھی کہتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ابراہیم آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ تو جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے سے جان مانگی تو میں نے آگ میں چھلانگ لگا دی، اللہ نے مجھے کہا وطن قربان کرو تو میں نے وطن قربان کر دیا، اللہ نے مجھے کہا مال قربان کرو تو میں نے مہمان نوازی شروع کر دی، اللہ نے مجھے کہا کہ بیوی اور بچوں کو چھوڑ دو، میں نے بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا، اللہ نے مجھے کہا کہ ابراہیم اپنی اولاد کی گردن پہ چھری چلاؤ تو میں نے چھری چلا دی، اللہ نے مجھے کہا کہ میرا گھر بناؤ، میں نے مکہ میں اللہ کا گھر بنا دیا، اللہ میرے سے امتحان لیتا گیا، میں امتحان دیتا گیا، اللہ نے جب ہر ایک امتحان میں مجھے سرخ رو پایا کہ مجھے اپنا پھر خلیل بنا لیا۔ اور خلیل کا معنی بھی یہی ہے جو سب کچھ قربان کر دے، خلیل کہتے ہی اسے ہیں جو سب کچھ قربان کر دے، اسے خلیل کہتے ہیں جس کو سب کچھ دے دیا جائے، یہ دینے والا خلیل ہوتا ہے، لینے والا حبیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، کہا ابراہیم جان کی قربانی دو، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو نار کے حوالے کر دیا، جناب ابراہیم علیہ السلام سے اولاد کی قربانی مانگی تو اسماعیل کی گردن پہ اس کی گردن پہ چھری چلا دی، تو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے مال مانگا تو مہمان نوازی شروع کر دی، بچے اور بیوی کو چھوڑنے کا کہا تو مکہ کی سرزمین میں جنگلوں میں پہاڑوں میں اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اللہ قربانی مانگتے گئے، خلیل قربانی دیتے گئے، جب حبیب کی باری آئی حبیب نے مانگنا شروع کیا، اللہ نے کہا محمد تو میرا حبیب ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے، تو میرا حبیب ہے، خلیل سے میں نے جان مانگی، خلیل نے مجھے جان دی، خلیل سے میں نے مال مانگا، خلیل نے مجھے مال دیا، خلیل سے میں نے اولاد مانگی، خلیل نے مجھے اولاد عطا کی، خلیل مجھ سے مانگتا گیا میں دیتا گیا، محمد تو میرا خلیل نہیں ہے تو میرا حبیب ہے۔ حبیب اس کو کہتے ہیں جو مانگے اور حبیب کو عطا کیا جاتا ہے، محبوب تو مانگ میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے سونے نبی جناب پیغمبر نے فرمایا اللہ اگر مجھے حبیب بنائے تو پھر میں تیرے سے مانگتا ہوں عمر دی، اللہ نے عمر عطا کیا، محبوب اپنی صحابہ کی فتح مانگتا ہوں، نصرت مانگتا ہوں، پھر احد آیا فتح مل گئی، بدر آیا فتح مل گئی، حنین آیا فتح مل گئی، جس میدان میں میرے نبی کے صحابہ نے اپنے گھوڑے دوڑائے پھر میرے نبی کے صحابہ کو فتح ملتی گئی، میرا نبی مانگتا گیا، حبیب مانگتا گیا، رب عطا کرتا گیا، ادھر رب مانگ رہا ہے، خلیل عطا کر رہا ہے، ادھر حبیب مانگ رہا ہے، رب ذوالجلال عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اتنی ساری تحمید باندھنے کا مقصد جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور جناب محمد
مصطفیٰ کے خلیل جناب صدیق ہیں۔ ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا انہو کان صدیقا نبیّا کہ ابراہیم میرا صدیق نبی ہے، اور جناب ابو بکر کے لیے میرے نبی نے کہا کہ یہ میری امت کا صدیق ہے، وہ نبیوں کا صدیق ہے، یہ جناب پیغمبر کی امت کا صدیق ہے۔ اس کے لیے بھی رب قرآن میں اعلان کرتا ہے، اس کے لیے بھی رب قرآن میں اعلان کرتا ہے، ابراہیم کے سفر کا بھی رب قرآن میں اعلان کرتا ہے، جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل جناب ابو بکر کے سفر کا بھی رب قرآن میں اعلان کرتا ہے۔ بڑی عجیب مطابقت ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جان مانگی تو جناب ابراہیم نے اپنے آپ کو نار میں پیش کر دیا، جناب صدیق اکبر سے میرے پیغمبر نے جان مانگی تو جناب صدیق اکبر نے اپنے آپ کو غار میں پیش کر دیا۔ اور اگلی بات کہہ رہا ہوں، جب خلیل نے جان دی تو آگ میں اکیلا تھا، جب رب کے خلیل نے جان دی تو آگ میں اکیلا تھا، اور اللہ کی ذات کا کیونکہ وجود نہیں ہے، میرے اور آپ کی طرح اللہ کی ذات کا وجود نہیں ہے، مسلمان کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات وجود سے پاک ہے، اللہ کی ذات کا وجود نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ جناب ابراہیم نار کے اندر اکیلے ہیں۔ جب محبوب جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل کی باری آئی تو اس وقت غار میں صدیق اکیلا نہیں ہے بلکہ جناب پیغمبر ساتھ ہیں۔ ایک حدیث سراسی ہے، مشہور ہے، پہلے بھی ایک سے سناتا رہتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا میری خواہش ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، میری خواہش ہے نظر صدیق کی ہو، چہرہ رسول کا ہو۔ اگر میں دنیا میں دیکھوں، مسجد میں دیکھوں تو صحابہ دیکھنے والے موجود ہیں، اگر میں بازار میں دیکھوں تو مسلم اور غیر مسلم دیکھنے والے محمد مصطفیٰ کو موجود ہیں۔ اللہ میں ایسا مقام چاہتا ہوں، ایسی منزل چاہتا ہوں جہاں صرف نظر صدیق کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ اللہ نے فرمایا ایک میرا خلیل ہے، تو مصطفیٰ کا خلیل ہے، پریشان نہ ہو، یہ مقام بھی تجھے عطا کروں گا۔ پھر ایک لمحے کے لیے نہیں، ایک گھنٹے کے لیے نہیں، ایک منٹ کے لیے نہیں، دن کے لیے نہیں، 3 دن 3 راتیں ابو بکر یہ تجھے میں موقع عطا کروں گا۔ پھر اس انداز میں بیٹھنا کہ پھر کہیں یہ نہ ہو کہ تیری نظر اوجھل ہو جائے مصطفیٰ کے چہرے سے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں پہنچے، اب اگر آقا علیہ السلام کو سامنے ہی نیچے بٹھاتے تو حضرت صدیق اکبر کا چہرہ غار کے دروازے کی طرف ہوتا، تو پھر وہ سامنے جالا بھی نظر آتا جو مکڑی نے کر دیا تھا، پھر بحر سے آنے اور جانے والا بھی نظر آتا۔ لیکن قربان جاؤ صدیق اکبر سے، جناب سیدنا صدیق اکبر نے کیا خوبصورت انداز اپنایا، اپنے کپڑے تو پہلے ہی اپنے جسم کا قمیص پہلے اتار کے غار کے سوراخوں کو بند کر چکے تھے، پھر اپنی گودی کو ایسے بچھایا جیسے قرآن کو رکھنے کے لیے ریت بچھائی جاتی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی گودی بچھائی۔ آقا آئیے نا، صدیق اکبر کی گود میں اپنا چہرہ رکھیے نا، میری خواہش ہے نا کہ میں جناب پیغمبر کا چہرہ اس انداز میں دیکھوں کہ کائنات میں کوئی دوسری مخلوق دیکھنے والی نہ ہو، جناب پیغمبر کا چہرہ میرے جناب سیدنا صدیق اکبر کی گود میں ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن 3 راتیں میرے پیغمبر کے چہرے کی اس طرح تلاوت فرما رہے ہیں جس طرح قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور پھر قربان جاؤں، جب خلیل اللہ نے، خلیل رسول اللہ اور خلیل اللہ کی خلیل نے جب جان دی تو بہر امتحان تھا اندر، یا نار کونی بردم و سلام، اے آگ سلامتی والی ہو جا۔ بہر امتحان، آگ اندر ٹھنڈک، اندر کوئی امتحان نہیں ہے، آگ سلامتی والی۔ قربان جاؤں مصطفیٰ کے خلیل سے، بہر بھی امتحان، اندر بھی امتحان، بہر بھی کھڑے ہیں لوگ مارنے کے لیے، اندر بھی جناب وہ کالا
دس رہا ہے اس وجہ سے کہ صدیق کو نبی سے جدا کر دیا جائے۔ اللہ نے کہا صدیق آج اتنا مضبوط ہو جا، آج اتنا پکا ہو جا، آج تو صدیق میرے محبوب میرے حبیب کو تو نہ چھوڑنا، قیامت کی صبح تک اس یار کو تیرے سے میں جدا نہیں کروں۔ اس دن صدیق نے میرے نبی کی حفاظت کی، قیامت کی صبح تک آمنہ کا در یتیم صدیق کی حفاظت کرے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، اللہ یہ میرا ابو بکر ہے اس کو میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ جب روز محشر کا دن ہوگا جناب پیغمبر علیہ السلام سر سجدے میں رکھیں گے، سر سجدے میں رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنے جلال میں ہوں گے اور کہیں گے اے میرے آقا اے میرے حبیب لازم پیغمبر سر اٹھا، تیرے پاس کوئی ایسا ہے جو میرے جلال کے سامنے آ کر کے حساب دے۔ جناب پیغمبر علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر دائیں سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، ہاتھ پکڑ کر کے کہیں گے اللہ مجھے بھی معلوم ہے تیرے جلال کے مقابلے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ تیرے جلال کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب و کتاب جاری کرے، ہاں میرے پاس صدیق ہے تجھے تیرے جلال کو جمال میں بدل دے گا۔ جیسے جناب صدیق اکبر اپنے حساب کے لیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے جلال سے جمال میں بدل جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے، اللہ جلال سے جمال میں بدل جائیں گے، پھر جو بھی جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب صدیق آ گیا ہے۔ میں بات مطابقت کی کر رہا تھا، رب کے خلیل اور مصطفیٰ کے خلیل کی۔ رب نے اپنے خلیل سے کہا کہ جان دو، تو رب کے خلیل نے اپنے آپ کو نار میں پیش کر دیا۔ مصطفیٰ نے اپنے خلیل کو کہا کہ مجھے جان دو، تو مصطفیٰ کے خلیل نے غار میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ رب کے خلیل جو امتحان دے رہا ہے صرف بہر امتحان ہے، اندر سکون ہے۔ مصطفیٰ کا جو خلیل ہے بہر بھی امتحان ہے، اندر بھی امتحان۔ رب نے اپنے خلیل کو کہا اولاد پیش کر، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا پیش کر دیا۔ پھر بیٹا پیش کیا، چھری چلائی، چھری چل نہیں رہی، بہر امتحان ہے، بیٹے پر امتحان نہیں ہے، بیٹا تو سکون سے لیٹا ہوا ہے۔ جب صدیق کو مصطفیٰ نے کہا کہ میرے خلیل تو اولاد پیش کر، تو جناب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی جناب ابی عائشہ صدیقہ پیش کر دی، اور بڑی علماء نے مطابقت رکھی ہے، اس میں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو واقعہ پیش آیا تو مفسرین کے اقوال ہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 اور 11 کے درمیان میں تھی۔ کتنے؟ 7 اور 11 کے درمیان میں بیٹے کی قربانی رب نے اپنے خلیل سے مانگی، تو عمر جو مفسرین نے لکھی 7 اور 11 سال کے درمیان کی عمر ہے، اور جب صدیق نے اپنی بیٹی پیش کی تو عمر 9 سال ہے۔ 7 اور 11 کے درمیان 9 آتے ہیں۔ آپ میرے جملے کو سمجھے نہیں ہیں، 7 اور 11 کے درمیان 9 کا حصہ ہے۔ جب رب کے خلیل نے قربانی دی تو مفسرین کے قول کے مطابق اسماعیل کی عمر 9 سال، جب جناب صدیق اکبر نے اپنی بیٹی جناب پیغمبر کے نکاح میں دی تو بیٹی کی عمر 9 سال تھی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ایک بیٹا پیش کیا، اور جب صدیق اکبر کی باری آئی تو پھر ایک بیٹی نہیں پیش کی۔ جناب صدیق اکبر سفر کے لیے جا رہے ہیں، ابو جہل آیا صدیق کے دروازے پہ، صدیق کے دروازے پر آ کر کے کھٹکھٹاتا ہے۔ جب پہلے پہنچا جناب پیغمبر علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے تھے، وہاں حضرت علی کو پایا۔ علی سے پوچھا رسول اللہ کہاں ہیں؟ جناب علی نے فرمایا جہاں جانا تھا چلے گئے۔ کہا کہاں جانا تھا؟ جہاں چلے گئے وہی جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ تو جب 2-3 سوال و جواب کے بعد ابو جہل کو سمجھ نہ آئی تو اس نے اپنے ساتھیوں کو جو جملہ کہا، یہ کافر تھا، کافروں کا سردار تھا، اس کو اتنا اعتماد تھا، اس نے کہا
تمہیں پتہ ہے محمد کہاں ملے گا؟ کافروں کا سردار کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے محمد کہاں ملے گا؟ وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا کہاں ملے گا۔ کہا اگر محمد کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو جاؤ ابو بکر کے قدموں کو تلاش کرو، جہاں جہاں ابو بکر کے قدم لگے ہوں گے وہیں پہ محمد عربی تمہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آج سے 1400 سال کافروں کے سردار نے کہہ دیا تھا کہ جناب پیغمبر تک پہنچنا ہے تو ابو بکر کے قدموں کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر پیغمبر تک پہنچنا ہے تو ابو بکر صدیق کے قدموں کو تلاش کرنا پڑے گا۔ میں اس کو تھوڑا اور کھولنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے پیغمبر کی سیرت کو سمجھنا ہے تو جناب صدیق اکبر کے الفاظ کو، جناب صدیق اکبر تک، جناب سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا، جناب صدیق اکبر کو ماننا پڑے گا، ان پر اعتماد رکھنا پڑے گا، انہیں اس امت کا صدیق ماننا پڑے گا۔ اگر تم اس کو جناب سیدنا صدیق اکبر کو امت کا صدیق نہیں مانتے تو تم پیغمبر تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچا ابو جہل، پوچھا کہ تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ جناب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا پتہ ہے بتاتی نہیں ہوں، پتہ ہے بتاتی نہیں ہوں۔ میں نے سوال کیا، میں نے کہا چھوٹی سی بچی پتہ ہے بتایا کیوں نہیں؟ یہ کہہ دیتی کہ مجھے نہیں پتا۔ ابو جہل نے بھی یہ آگے سے کہا کہ پھر سیدھا کیوں نہیں کہہ دی کہ مجھے پتا نہیں ہے؟ اگر تجھے پتا ہوتا تو تو بتا دیتی۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی نے کہا ابو جہل مجھے پتا نہیں، میں صدیق کی بیٹی ہوں، تکیہ نہیں کروں گی، میں صدیق کی بیٹی ہوں، تکیہ نہیں کروں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی، پتا ہے بتاتی نہیں ہوں۔ اگر آج میں نے تکیہ کیا تو قیامت کی صبح تک لوگ کہیں گے صدیق کی بیٹی نے تکیہ کر لیا۔ میں امت کو پیغام دینا چاہتی ہوں، نہ ساری زندگی صدیق نے تکیہ کیا ہے، نہ صدیق کے گھر والوں نے تکیہ کیا ہے، نہ صدیق کی اولاد نے تکیہ کیا ہے، نہ صدیق کے یاروں نے تکیہ کیا ہے، نہ صدیق کے ماننے والے تکیہ کرتے ہیں۔ تکیہ کرنا صدیق والوں کا کام نہیں ہے، صدیق کے دشمنوں کا کام ہے کہ وہ تکیہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء کو ابو جہل نے اتنا زور کا تھپڑ مارا، یہ زمین پہ گری، کان کے اندر بالی تھی وہ نکلی، کان کے اندر سے لہو، چہرہ زمین پہ لگا، نیچے ایک نکیلا پتھر تھا، یا پیشانی پہ لگا، پیشانی سے خون نکلا، کان سے خون نکلا، چہرہ زمین پہ لگا، دانت ٹوٹ گیا، چہرے سے خون نکلا، اتنی زوردار آواز تھی کہ محلے کے لوگ آ گئے، انہوں نے ابو جہل کو دھکے دے کر کے راہ سے نکال دیا، اور جناب حضرت اسماء کو پیچھے گھر میں لے کر گئے اور مرہم پٹی کی۔ یہ رب کا خلیل ہے جس نے قربانی دی لیکن گردن کٹی نہیں، خون نکلا نہیں۔ اللہ نے فرمایا خلیل میں نے تیرا امتحان لینا تھا، تو کامیاب ہو گیا لیکن آگے کچھ گیا نہیں۔ ادھر جناب مصطفیٰ کا خلیل ہے، مصطفیٰ کے خلیل سے جناب مصطفیٰ نے امتحان لیا، بیٹی کا کان بھی پھٹا، بیٹی کے پیشانی میں زخم بھی آیا، بیٹی کے دانت بھی شہید ہوئے، پھر بھی بیٹی ہٹی نہیں۔ رات کی تاریکیوں میں روٹیاں اٹھا اٹھا کر اس پہاڑ کے اوپر جاتی ہے جہاں پر آج نوجوان اور اچھے خاصے لوگ بھی چڑھتے ہوئے پسینے آ جاتے ہیں۔ یہ معصوم بچی زخموں سے زخم چہرے پہ لگے ہوئے ہیں، باپ اور جناب پیغمبر کے لیے وہاں سے گھر سے روٹیاں پکا کر کے پہنچاتی ہے۔ رب نے اپنے خلیل سے امتحان لیا، وہ بھی کامیاب ہوا۔ مصطفیٰ نے اپنے خلیل سے کا امتحان لیا، وہ بھی کامیاب ہوا۔ اور تیسرا اللہ نے اپنے خلیل سے امتحان لیا کہ ابراہیم مال پیش کرو، تو اللہ کے نبی ابراہیم نے مہمان نوازی شروع کر دی، مال پیش کر دیا۔ اور جب جناب پیغمبر علیہ السلام نے کہا صدیق مال پیش کرو،
پھر اسلام میں آئے تو 45,000 درہم جناب پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیے. ہجرت کی رات چلے تو 5,000 درہم جناب پیغمبر کے لیے سفر کے لیے اٹھا کر کے چلے. والد ابو قحافہ کہتا ہے اسما بیٹی بتا تو صحیح تیرا والد گھر میں بھی کچھ چھوڑ گیا یا سارا کچھ محمد کے لیے لے دیا؟ قربان جاؤ صدیق کی بیٹی ہے نا. چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائی درہم اور دینار کی طرح ان کو اس جگہ پہ رکھا جہاں درہم اور دینار پڑے ہوتے تھے. صدیق اکبر کے والد جناب ابو قحافہ نبی نہیں ہے, آنکھوں کے اندر نظر نہیں ہے, وہاں کنکریاں رکھ کے اوپر یوں کپڑا ڈال کر کے اپنے دادے کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتی ہے اور ابا جان دیکھو میرے بابا سارا مال چھوڑ کر کے گئے ہیں. صدیق سارا مال لے کر کے چلے گئے. قربان جاؤ اس بیٹی سے, بیٹی بھی جو صدیق کی تھی. یہ اتنا یقین تھا کہ میرا باپ جس پیغمبر کے ساتھ جا رہا ہے وہ ہمیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا, جس رب کے حوالے ہمیں کر کے جا رہا ہے وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. دادے کو یقین کرا رہی ہے, پتھر نیچے رکھ کے کہ ابا دیکھ میرا بابا تو ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا. رب نے خلیل سے کہا خلیل گھر چھوڑو. جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا گھر چھوڑا, بیوی کو ساتھ لیا, چل پڑے. جناب مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم میرا خلیل ہے, گھر چھوڑ. جناب صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا بیوی اٹھ میرے نال چل, بچوں میرے ساتھ چلو, بلکہ نہیں رب نے اپنے خلیل کو کہا کہ یہ ملک چھوڑ دو, یہ وطن چھوڑ دو, گھر چھوڑ دو. تو خلیل نے اپنی بیوی کو لیا, وطن چھوڑ دیا. جب مصطفیٰ کے خلیل کی باری آئی تو جناب صدیق اکبر نے پھر بیوی کو ساتھ نہیں لیا, بچوں کو ساتھ نہیں لیا, مال نہیں اٹھایا, صرف 5,000 درہم وہ بھی اٹھائے تو جناب پیغمبر کی خدمت کے لیے اٹھائے اور جناب پیغمبر کے ساتھ چل دیے کہ کہیں میرا محبوب نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. رب کا خلیل بھی بے مثال ہے, مصطفیٰ کا خلیل بھی بے مثال ہے. نہ اس کی کوئی مثال, نہ مصطفیٰ کے خلیل کی کوئی مثال. اور ایک صاحب ہے انہوں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انبیاء کے درمیان مطابقات لکھی ہیں, تقریباً 2,000 مطابقات لکھی, 2,000. اسی طرح جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ مطابقت, اللہ نے ابراہیم سے امتحان لیا, ادھر سے جناب پیغمبر نے جناب صدیق سے امتحان لیا, پھر جناب پیغمبر علیہ السلام کا بچپن, جناب صدیق کا بچپن, جناب صدیق کی عمر, جناب پیغمبر کی عمر, جناب صدیق کا کاروبار, جناب پیغمبر کا کاروبار, جناب صدیق کی تجارت, جناب پیغمبر کی تجارت, جناب صدیق کی وفات کا انداز, جناب پیغمبر کی وفات کا انداز. جس دن وفات سے پہلے جتنے دن جناب پیغمبر بیمار رہے اتنے دن پہلے صدیق اکبر بیمار رہے. جس دن جناب صدیق اکبر کی وفات ہوئی اسی دن جناب پیغمبر کی وفات ہوئی. جس وقت جناب پیغمبر کی وفات ہوئی اسی وقت جناب صدیق اکبر کی وفات ہوئی. جس طرح جناب پیغمبر نے مسواک چبایا اسی طرح جناب صدیق اکبر نے مسواک چبایا. جس شخص نے جس شخصیت نے جناب امی عائشہ نے وفات سے پہلے جناب پیغمبر علیہ السلام کو مسواک نرم کر کے دیا اسی طرح جناب صدیق اکبر کو جناب امی عائشہ صدیقہ نے مسواک نرم کر کے دیا. جب سیدنا جناب پیغمبر علیہ السلام کی وفات ہوئی تو جناب پیغمبر کا سر مبارک عائشہ کی گود میں تھا. جب سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہوئی تو جناب صدیق اکبر کا سر جناب عائشہ کی گود میں تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. سب ساتھی